بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے انسانی بدن میں جتنے بھی اعضاء بنائے ہیں، ان سب اعضاء میں دل ایک ایسا عضو ہے جس میں اللہ پاک نے محبت کا جذبہ رکھا۔ باقی جتنے بھی اعضاء ہیں، خواہ کان ہو، آنکھیں ہو، زبان ہو، ہونٹ ہو، ناک ہو، اعضاء جگر ہو، ان میں کسی عضو میں بھی محبت کا جذبہ نہیں۔ اگر محبت کرنے والا کوئی عضو ہے تو وہ صرف دل۔ کسی نے خوب کہا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں اس کو چین محبت کے بغیر۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں اس کو چین محبت کے بغیر۔ یہ دل بحر محبت ہے، دریا، یہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو بچا لو کسی پر تو مرے۔ آپ جتنے بھی اس کو بچائے، لیکن یہ دل اللہ نے اس کو بنایا ہی محبت کا عضو ہے، اس لیے کسی پر مرنا ہے۔ اس لیے یہ ایک دریاب ہے محبت کا۔ اللہ والے اس دریا کا رخ اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت کی طرف نکل جائے۔ ایک ماں بہت عرصے کے بعد جب بیٹے کو دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ بیٹے، میرا دل تجھے بہت یاد کر رہا تھا۔ حالانکہ دل دیکھتا نہیں ہے، دیکھنا تو آنکھوں کا کام ہے۔ وہ ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا میری آنکھیں تجھے یاد کر رہی، میرے کان تجھے یاد کر رہے، یا میرے بدن کو کوئی اور عضو تجھے یاد کر رہا تھا۔ نہیں، بیٹا میرا دل تجھے یاد کر رہا تھا۔ اس لیے کہ اس دل میں اولاد کی محبت بھی ہے، اس دل میں والدین کی محبت بھی ہے، اس دل میں عزیز و اقارب کی محبت بھی ہے، تمام محبتیں۔ لیکن اس دل کو سب سے پہلے اللہ کی محبت میں لانا ہوگا، اس کے بعد باقی جتنے محبت کے جزیات ہیں وہ اللہ کی محبت کے بعد۔ اگر باقی چیزوں کی محبتیں اللہ کی محبت سے روک رہی ہیں اس دل کو، تو پھر ان محبتوں پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھو۔ والذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کے محبت میں سب سے بڑھ کر۔ اہل ایمان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، اہل ایمان کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔ انسان کا دل اللہ کی محبت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ باقی محبتیں اس لیے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ان سے محبتیں ہیں، کہ اللہ کہتے ہیں ان کی محبت کے بعد والدین سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، عزیز و اقارب سے محبت کرو، باقی جو بھی محبتیں ہیں، لیکن اللہ کی محبت کے بعد۔ وہ
بچہ آتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، محمد انس اس کا نام ہے، ہندو تھا، سبھی کا ہندو تھا، اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، نوجوان، اس وقت وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا جب اس کی داڑھی تازہ تازہ آئی تھی، چھوٹی، اب تو ماشاءاللہ خوبصورت داڑھی ہے اس کی، پورے خاندان میں وہ واحد جو ایمان لائے، ایک کہتے ہیں مجھے آ کر کبھی کہتے ہیں قاری صاحب اس ہفتے کیا تھا میں سبھی، ہاں بھائی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ دادی اماں، نانی اماں، والدہ سب سے مل کے آ رہا ہوں، سب ہندو ہیں، تو کہا کہ نانی اماں کہتی ہیں کہ بیٹے گئے تھے، ان کو کوئی وہ معقود سا ہے، کوئی نام ہے عجیب سا، کہتے گئے تھے، اس کے سر پہ سر جھکایا، اس کے در پہ سر جھکایا، کوئی مورتی ہے، میں نے کہا اماں ان باتوں کو چھوڑ دے، میں حال احوال کے لیے آیا، کہتے نہیں میرے حال احوال مت کرو، پہلے جا کر وہاں سجدہ کرو، کہتے میں نے کہا اماں اب یہ جبین تو اللہ کے سجدے سے آشنا ہو چکا ہے، اب یہ در غیر پہ جھک نہیں سکتا، کیا کرو؟ واقعی جب ایک انسان اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے، اس کی جبین اللہ کی محبت سے مالا مال ہو جائے، در غیر پہ پھر اس کو سجدہ کرنا اتنا مشکل ہو جاتے ہے کہ مرنا گوارا ہے، لیکن غیر کے در پہ سجدہ کرنا گوارا ہے۔ کتنے میں نے ایسے دیکھے الحمدللہ اسلام لائے ہیں، ایسے پکے ہو گئے ہیں کہ سبحان اللہ اس کو لطف آتا ہے۔ میرے پاس ایک آیا، اسی سنیری مسجد میں کوئی دکان ہے گھڑیوں کی، یا تھی یا اب نہیں ہے، بہرحال نوجوان تھا، مجھ سے کہنے لگا اسی سنیری مسجد میں بات، قاری صاحب میں ہندو ہوں، میں نے کہا اچھا، پھر کہتے میری بیوی ہے وہ بھی ہندو ہے، میں نے کہا آگے؟ کہا ہم دونوں ایمان لانا چاہتے ہیں، میں نے کہا کیوں؟ کس چیز نے تمہیں ایمان لانے کے لیے مجبور کیا ہے؟ کسی نے جبر کیا ہے؟ کہتے نہیں۔ کسی نے دعوت دی ہے؟ کہتے نہیں۔ کسی نے اسلام کی خوبیاں بیان کی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا کیسے جذبہ بھرا؟ کوئی وجہ تو ہو سکتی؟ کہا بالکل وجہ۔ کہا کہ جب آپ اس وقت میں زور کی نماز بھی پڑھاتا تھا، عصر کی مجبوری ہو، کہتے جب آپ نماز پڑھاتے ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ہم اس دروازے کے سامنے کئی ہمارے ہندو گھرانے کی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر اس مسجد کی دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ میں آیا اور ستاروں کی طرف سے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، جب یہ سب سجدریز ہوتے اللہ کی بارگاہ میں بیک وقت، کہتے ہیں ہمارے دل تڑپ جاتے، بے چینی پیدا ہو جاتی، ایسے موج پیدا ہوتے، ہم کہتے کہ جائیں ہم بھی اس سمندر میں ڈوب جائیں۔ کہتے سجدہ کرنے والے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جیسے سمندر۔ یہ بیک وقت جب سب کے سب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں، کہتے یہ نظارہ ہمیں پاگل کر دیتا ہے، دیوانہ کر دیتا ہے۔ ہم پھر گھر جا کر خوب سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، آپ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم جا کر رات کو پوری رات ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی رکعتوں کی تعداد؟ کہتے ہیں ہم اور کچھ نہیں جانتے، بس کھڑے ہوتے، رکوع میں جاتے، سجدے میں، اور سجدے میں جب جاتے خوب بہت وقت لگاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، میں اور میری بیوی۔ اچھا اس کی بیوی جو تھی وہ ہمارے اس کوئٹہ کی، اب انجہانی ہو گیا ہے، یہ جو ہندو کا چودھری ہے اس کی بیٹی تھی، ایسا بھی نہیں کہ معمولی گھرانی۔ الحمدللہ گھر میں میرے دونوں کو مسلمان کیا۔ مجھے کہا کہ سب آپ اس کو ذرا اپنے تک محدود رکھیں، اس لیے کہ ہندو برادری ہے، ہم پھر اس میں جو اونچا طبقہ ہے عالیہ سماج والے، ان سے ہمارا تعلق ایسا نہ ہو کہ کوئی ہلچل مچ جائے۔ میں نے کہا نہیں، بس اللہ کا تو علم ہے نا، آپ نماز سیکھتے رہا، اس کو میں نے کہا آپ تبلیغ میں جائے، سے روزہ رکھا، الحمدللہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ بہت جن کی نمازیں درست نہیں تھی، سورتیں درست نہیں تھی، ان کو اللہ نے ایسی ہدایت دی کہ دعوت تبلیغ میں کیا نکلی، ان کے انقلاب آیا۔
نمازیں درست ہو گئی، عبادت اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، یہ چلتا پھرتا مدرسہ بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کام ہو رہا ہے. لوگوں کی نمازیں درست ہو رہے ہیں، لوگوں کے عقائد درست ہو رہے ہیں، لوگوں کی عبادتیں درست ہو رہے ہیں، لوگوں کے معاملات درست ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کو پھر میں نے سیر و زمین بھی بھیج دیا الحمدللہ، پھر پکا نمازی بھی بن گیا. تو واقعی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم ماں کی گود سے دین اور اسلام سیکھ کر آئے ہیں، سجدے کے طریقے سیکھ کر آئے. ان سے پوچھو جنہوں نے قربانی دے کر یہ سجدے کے یعنی وہ خوبصورتی اور وہ مٹاس کو محسوس کیا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال میرے محترم دوستو، یہ دل محبت کا عضو ہے. اللہ سے محبت، اس کو اللہ کی محبت میں لائیے، اللہ سے اس کو آباد کیجیے. خدا کی قسم پھر اللہ کی محبت کے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا. نشانی کیا ہے؟ پھر نشانی بھی بتا دیتا ہوں. جب اللہ اکبر کی صدائے سنے گا بھاگتا ہوا مسجد کی طرف جائے گا. پھر دکان میں بیٹھنے سے چین نہیں آئے گا. اور جب عشاء کا وقت ہوگا نیند کا تقاضا ہوگا، لیکن کروٹ دائیں بائیں ہوگا. عشاء کی نماز پڑھے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا. اللہ کی محبت جو دل میں موجود ہے، عبادت کے بغیر اس کو محبت یعنی اس کو چین نہیں آئے. نماز کے بغیر اس کو چین نہیں آئے. علماء نے لکھا ہے کہ ایسی صفات ہے اگر ہم اس کو اختیار کریں فرائض کے بعد تو اللہ کی محبت میں شدت پیدا ہوتی. سب سے پہلے فرمایا قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت سے اللہ کی محبت بڑھتا ہے. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑی کتابیں لکھی، بڑی خوبصورت. اس کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اسلام کیا ہے. چھوٹی سی کتاب. میں تو کہتا ہوں کسی مسلمان کا گھر اس کتاب سے خالی نہ رہے. بڑا خوبصورت جامع. آپ بڑے کتب خانے دیکھیں اور اس ایک چھوٹی سی کتاب اسلام کیا ہے کو پڑھ لے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. بچوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، خود پڑھیے. بہت خوبصورت، بہت زبردست، مزہ آئے گا. مولانا منظور نعمانی نے اس امت پر احسان کیا ہے، یقین کیا. ان کی اور معارف الحدیث بڑی بڑی کتاب. فرمائے جب کسی کے ہاتھ میں اپنی لکھی ہوئی کتاب دیکھتا ہوں دل خوش ہو جاتے کہ چلے میری محنت رائیگان نہیں گئی، کوئی نہ کوئی تو پڑھ رہا ہے. فرمایا واللہ اس سے بڑھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں قرآن دیکھتے ہیں. جس کے ہاتھ میں اللہ قرآن دیکھتے ہیں اللہ سب سے بڑھ کر اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اپنی محبت کا پروانہ اس کے دل کو تما دیتے ہیں. تو قرآن پڑھنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اور دوسری چیز جس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے فرائض نماز کے بعد نوافل کا اہتمام. فرض پڑھ لی، دن رات میں 12 رکعت سنت ہے مؤکدہ، 2 فجر سے پہلے 4، ظہر سے پہلے 2، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد. یہ 12 سنت مؤکدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 رکعتوں کو کبھی نہیں چھوڑا. باقی نوافل ہے. نوافل سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. فجر کی نماز پڑھ لیا، کچھ ذکر کر کے اشراق پڑھ لیا، کچھ چانچ پڑھ لی، سبحان. مغرب پڑھ لی، پھر 2 رکعت سنت، پھر اوابین پڑھ لی. اوابین سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اشراق سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. چانچ سے، تہجد سے. یہ وہ نفلیں ہیں جس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اللہ بھی اپنی محبت عطا فرماتی کہ دیکھیں میرے بندے نے فرائض پڑھ لیے، اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ میری محبت میں نوافل بھی پڑھ. اور تیسری چیز جس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اللہ کی نعمتوں میں غور کر، فکر کر. اے اللہ کتنے احسان یہ آنکھیں دیے ہیں، اے اللہ کتنے احسان کان دیے ہیں، اے اللہ کتنے تیرے احسان زبان دی ہے. اسی معاشرے میں آپ نے نابینے بھی دیکھے ہیں، گنگے بھی دیکھے ہیں، بہرے بھی دیکھے ہیں. آپ نے ایسے بھی دیکھے کہ ایک شخص مجھے ملا کہا کہ کبھی محسوس ہی بری محسوس ہی نہیں ہوا کہ خوشبو ہے کہ بدبو ہے. اللہ کتنا بڑے احسان ہے. ایک زبان، اس میں اللہ نے 4 ذائقے رکھے. 4 ذائقے رکھے. مٹاس، اس سے یہ مرچ کیا اس کو بولتے ہیں،
نہیں مطلب یہ مرچ کا ذائقہ، یہ اور اس سے دائیں بائیں سے کارا، یہ کارا، یہ مٹاس، یہ سخت مرچی والی، یہ تمام ذائقے ایک زبان میں ہیں. چاہے میٹھا ہے نہیں یہ زبان بتائے گا، کھانا بہت زیادہ مرچی والا ہے کہ ہلکا ہے یہ زبان بتائے گا، یہ سمندر کا پانی کارا ہے یہ زبان بتائے گا. یہ 4 ذائقے اللہ نے ایک زبان میں رکھی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ نعمتیں جب ہم غور کریں اللہ کے، بے ساختہ اللہ سے محبت بڑھ جائے. یا اللہ کتنا تیرا شکر ہے، کیسی کیسی نعمتیں. اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. بیٹے ہو فارغ، اللہ کا ذکر کرنا. کسی دکان میں برکت نہیں ہے، بکری نہیں ہو رہے، آپ بیٹے ہیں دکان میں، گاہک نہیں ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ درود شریف آپ پڑھیں، پھر دیکھیں گاہک کتنی کثرت سے آئیں گے کہ آپ کو پھر تو ذکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملے. درود شریف پڑھتے دکان پر بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. اسی طریقے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے سے. انبیاء سے آپ کیوں محبت کرتے، رسولوں سے کیوں اللہ کی محبوب ہے نا. اولیاء سے کیوں محبت کرتے، علماء صلحاء سے آپ کیوں محبت کرتے، شہداء سے کیوں محبت کرتے، اللہ کے نیک بندے ہیں نا. اللہ پاک ان نیک بندوں کی محبت سے اللہ آپ کو اپنی محبت عطا فرماتا کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ تیرے محبوب ہے، تو نے اس سے اپنے محبوب بنا دیا. اور ان نیک بندوں کی محبت بھی دل میں اللہ ڈالتا ہے. اللہ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل السلام کو بلاتے، اے جبرائیل فلاں بندہ میرا محبوب بن گیا ہے، فرشتوں کو بتا دو. جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جا کر تمام فرشتوں سے کہتے فلاں بندہ اللہ کا محبوب بن گئے. فرشتے بھی محبت کرتے. فرشتوں میں جو آسمانی ہیں وہ پھر آسمان کی نیچے فضائی فرشتوں کو بتاتے ہیں، فضائی فرشتے پھر خلا کی فرشتوں کو بتاتے ہیں، خلا والے پھر زمین کی فرشتوں کو بتاتے ہیں، زمین والے بشکل انسانی انسانوں کی مجلس میں جا کر کہتے ہیں کہ فلاں بندے کا پتہ ہے اللہ کا بڑا محبوب ہے، نیک ہے. کسی شخص نے یہ بات مجلس میں کی، میں جانتا نہیں ہوں، کیا پتہ وہ اللہ کا فرشتہ بشکل انسانی آیا ہو کہ بتانے کے لیے فلاں شخص اللہ کا محبوب بن گیا ہے، اب تم بھی اے زمین کے رہنے والوں اس سے محبت کرو. اس لیے تو اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں محبت ہو جاتی. میرے محترم دوستو، اللہ کی صفاتی نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، شاکرن ہے، علیم ہے. اس میں غور فکر کرتے ہیں کتنا اللہ عظیم ہے. اس میں غور فکر سے بھی اللہ کی محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ چند صفات ہم اختیار کریں گے، یہ اللہ کی محبت بڑھنے کی ذرائع ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تمام حضرات مل کر سب سے پہلے میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد.